جی تو دوستو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں نے کہا صحابہ بھی پیشاب پی جاتے تھے اس لیے کہ ان کا اپنا رسول تھا۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر یہ باتیں آسان ہو جاتی ہیں، پھر یہ کام مشکل ہے۔ مجھے نا ایک وکیل صاحب میرے ساتھ محفل گفتگو ہوئے، کہنے لگے کہ میں نے ایک بزرگ عالم سنی عالم کی تقریر سنی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ نبی پاک کا پیشاب پی جاتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کو نہیں سمجھ آئی۔ کہنے لگے کہ آپ کتاب دکھائیں، میں نے کہا کتابیں تو میرے پاس 11 ہیں، میں ساری تمہیں کھول کے دکھا دوں گا، سب میں حوالہ ہے، لیکن تمہیں سمجھ بولیے ہر چیز ہر بندے کی سمجھ میں۔ میں نے کہا سمجھنا، بچی جو پڑھی لکھی بچی ہوتی ہے نا، وہ کسی کے گھر جائے نا تو ان کے بچے نے کہہ کی ہو یا پیشاب کیا ہو تو اس کو کہہ آنی شروع ہو جائے، وہ کہتی ہے دیکھو جی صفائی نہیں کرتے، ہوتا ہے نا جی ایسے، کوئی بچہ کیا کر دے تو بچی بھی کہتی ہے دیکھو کتنے جاہل ہیں، ان کو صفائی نہیں کرتے، کہہ آنے لگتی ہے، کہتے جی بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا پھر کچھ سالوں کے بعد جب اس کا اپنا بچہ ہو جاتا ہے وہ جب اس کے بالوں میں پیشاب کرتا ہے پھر بھی کہہ آتی ہے؟ چپ کر کے کہنے لگے نہیں پھر کوئی نہیں آتی۔ تو میں نے کہا وہ جب اس کے منہ میں الٹی کرتا ہے کیا کرتا ہے پھر بھی اس کو آتی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس کا اپنا بچہ ہے۔ میں نے کہا صحابہ بھی پیشاب پی جاتے تھے اس لیے کہ ان کا اپنا رسول تھا۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر یہ باتیں آسان ہو جاتی ہیں، پھر یہ کام مشکل ہے۔ یہ تو اس سے پوچھنا جو کہتا ہے عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، میں کنجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر اودی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی پر ہن تے رولدی گئی۔ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ اس معیار کا ہوتا ہے۔ اب کسی کو کیا بتایا جائے، اس بیچارے کو حوالے دکھائیں گے، کہے گا نہیں پھر اس کی سند دکھاؤ، پھر اسماء الرجال پہ بحث کرو، پھر رسول حدیث کا وزن کرو، اس کو سمجھ آ سکتی، اس کو اسی دن سمجھ آئے گی جب اس کا بچہ اس کی گردن پہ پیشاب کرے گا، اس دن سمجھ آئے گی۔ اس دن بچے کے پیشاب سے بدبو بھی اس دن نہیں آتی کیونکہ بچے سے پیار ہوتا ہے، پھر وہ کیفیات۔ تو میں نے کہا کہ یہ باتیں سمجھ نہیں ہے نا تو چپ کر کے مصطفیٰ کریم سے پیار کر۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا اور جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز زبا اٹھائے کیوں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ ذکر مصطفیٰ کا ہونا ہے نا تو اس کا حق یہ، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں توجہ کے ساتھ، ذکر مصطفیٰ میں گم ہو جائے، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نیاب لہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ قرآن کا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے، آپ کہتے ہیں قرآن میں آ گیا نماز کے قریب نہ جاؤ لہذا میں نماز کیوں پڑھوں؟ تو علماء کہیں گے ارے بھائی شروع سے لے کے آخر تک پڑھ، سیاق و سباق کو چھوڑ کے درمیان سے کچی بات نکال کے نہ کر۔ تو پوری بات کیا ہے؟ پوری بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب غلطی سے خطا سے تم نشہ کر بیٹھو، نشے کی حالت میں جب ہو تو پھر خبردار پھر نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ ذرا توجہ میری طرف، جب آپ نے پوری بات پڑھی تو پھر ہی سمجھ میں آئی نا، درمیان سے نکال کے حصہ آپ نے پڑھا خود بھی گمراہ ہوئے آگے مخلوق بھی گمراہ ہوئی۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے رہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے یہ، من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں آ گیا، بس یہ آیت پڑھی اور رولا ڈالنا شروع کر دیا، ڈڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ کہیں گے آدھی بات نہ کر، پوری پڑھ، الا باذنہ ہی۔ ہاں اللہ کے ہاں اور کوئی ایرا گہرا نتھو گہرا اور کسی کو مجال نہیں، جرت نہیں اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کر سکے، لیکن وہ لوگ کریں گے جن کو اللہ نے اذن شفاعت دیا ہوگا۔ جب آپ نے پوری بات پڑھی تو کبھی سمجھ میں آئی نا، جب آپ نے ایک حصہ نکالا تو گمراہ ہوئے۔ قرآن پڑھیں، جب بھی آقا علیہ السلام نے کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو توحید کی دعوت دی تو پتہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ ہم اس بشر کو رسول کیسے مان لیں؟ وقت نہیں ہے، سورہ فرقان پڑھیں آیت نمبر 20، 7، 9، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94، 95، توجہ، وقت نہیں، کہتے تھے مال ھذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، اس کو کیسے رسول مان لے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، گلی بازار میں بھی چلتا ہے۔ یعنی آقا کی نبوت اور رسالت کا کفار انکار کرتے، کیا کہہ کے؟ بشر کہہ کے، کیا کہہ کے؟ قالوا ابس اللہ بشر رسولا، کہتے ہیں اس بشر کو اللہ نے رسول بنا کے بھیج دیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں رسول بن کے آیا؟ تیرا سونے کا گھر کیوں نہیں؟ تو تو کھانا کھاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ گویا آقا کی نبوت کا انکار کرتے بشر کہہ کے، کیا کہہ کے؟ تاریخ کا پہلا منکر، تاریخ کا پہلا لعنتی ابلیس، وہ بھی بشر کی کھپ ڈال کے لعنتی بنا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، سورہ حجر پڑھے، اللہ رب العزت نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اللہ نے کہا میں ایک بشر بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ بشر۔ اللہ نے بھی بشر کہا، اللہ نے بھی بشر کہا، اور کہا جب میں بنا لوں اور پھر اس کو میں سوار لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اس کو سوار لوں، پھر میں اپنی روح کا چراغ پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں پڑ جانا۔ توجہ ذرا میری طرف رکھو، ایسا ہی ہوا، سارے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، سب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ توجہ بچوں کا کام نہیں، ایک اکڑ گیا، ایک اکڑ گیا ابلیس۔ اللہ نے پوچھا یہ قرآن سنا رہا ہوں، میاں محمد بخش کے شعر نہیں سنا رہا، اللہ نے پوچھا بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سیدھا سا سوال اللہ کا، سنو اس کا جواب ابلیس کا۔ اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ میں اس کا مطلب ہے کہ شیطان بنا، ابلیس بنا۔ اللہ نے کہا فخرج منها فانک رجیم، دفع ہو جا میری بارگاہ سے، تو لعنتی ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ بشر کہہ کے کفار بشر کی رٹ لگاتے رہے، منافقین بشر کی رٹ لگاتے رہے۔ بشر ہم بھی مانتے ہیں،
ہم حضور کی جملہ ضائع نہ کرنا، ہم حضور کی بشریت کا فقط اقرار کرتے ہیں، حضور کی بشریت کا فقط اقرار کرتے ہیں اور حضور کی فضیلت پہ سارا اصرار کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی بشر کہا، ابلیس نے بھی بشر کہا، اللہ نے بشر اس لیے کہا کہ وہ ایک جز، ایک رخ، ایک ڈائمنشن بیان کی، ابلیس نے بشر کہا تنقیص کے پہلو تلاش کرتے ہوئے۔ اللہ نے کہا میں نے بھی بشر کہا ہے، تو نے بھی بشر کہا ہے، تیرے اور میرے بشر کہنے میں فرق یہ ہے میں نے تو ایک جز بیان کیا، ایک رخ بیان کیا، ایک پہلو بیان کیا، تم نے بشر کہا گستاخی کے زمرے میں، تنقیص کے زمرے میں، جو تنقیص کے طور پہ انبیاء کو بشر کہے دفع ہو جائے میری بارگاہ سے، وہ لعنتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ نے کہا وہ لعنتی ہے، بشر اللہ نے بھی کہا، بشر اس نے بھی کہا۔ اب اللہ نے جب وہ بار بار بشر بشر، آپ کسی سے بحث کر رہے ہو، آپ بات ہی کسی اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہو، اعلیٰ حضرت اتنا کام کیا، دوسرا انکار کر رہا ہو، نہیں نہیں وہ عالم تھے، وہ عالم تھے، آپ آگے سے کہیں گے یار ٹھیک ہے تیری بات مان لیتا ہوں، وہ عالم ہی تھے، بولو نا یار، وہ عالم ہی تھے لیکن بے مثل عالم تھے۔ اللہ نے بھی کہا پیارے یہ جو رٹ لگا رہے ہیں کفار مشرکین منافقین کہ تم ہمارے جیسے ہو، ہمارے جیسے ہو، کہہ دو ان کو کل، پیارے آپ کہہ دیں مولا بندے تیرے، مخلوق تیری، تو خود ہی کہہ دے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں براہ راست ڈائریکٹ عام بندوں سے بات نہیں کرتا، میں جس سے بات کرتا ہوں وہ نبی ہو جاتا ہے، میسج ملا، اللہ نے کہا میں جب اپنی وحی، اپنا پیغام، اپنا حکم اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہوں تو مصطفیٰ تیرے وسیلہ سے پہنچاتا ہوں، تیرے ذریعہ سے پہنچاتا ہوں، میں تجھے کہتا ہوں، تو آگے بندوں کو کہتے مخلوق اور خدا کے درمیان جو لفظ مشدد ہے، ارے ایک طرف اللہ ہے دوسری طرف مخلوق ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا عمل، اللہ کا پیغام، اللہ کی شریعت، ارے جو مخلوق تک پہنچاتا ہے، کنوے کرتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے، اس کا نام مصطفیٰ ہے۔ کہا مصطفیٰ میں خدا ہو کر اپنی مخلوق سے تیرے وسیلہ کے بغیر بات نہیں کرتا، یہ بندے ہو کر تیرے وسیلے کے بغیر مجھ سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کہا پیارے کہہ دو ان کا منہ بند کر دو، کہہ دو ان کو ہاں میں دکھنے میں تو تمہارے جیسا ہی لگتا ہوں، میری بھی آنکھیں تمہاری بھی آنکھیں، میرے بھی ہونٹ تمہارے بھی ہونٹ، میرا بھی سراپا تمہارا بھی سراپا، ارے میرا بھی قد و قامت، میری بھی زلفیں، دیکھنے میں، فقط دیکھنے میں تمہارے جیسا ہوں، تو مغالطے میں آگے میرا ظاہر دیکھ کے، ارے ظاہر تمہارے جیسا ہوں لیکن حقیقتاً تمہارے جیسا نہیں، ارے تم غلیظ ہو، نپاک ہو، غلاظت کا ڈھیر ہو۔ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا منزہ کیا، مصفا کیا، پاک صاف طاہر مطہر کیا کہ اللہ کا کلام میرے دل پہ نازل ہوتا ہے، یوحا الیہ، کہا میں تمہارے جیسا کیسے ہو گیا؟ ارے میرے دل پہ تو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اب مجھے پتا ہے دور دراز سے علماء میرے سر کا تاج ہیں، میں تھوڑا سا اس کو آسان کرنا چاہتا ہوں، بات سیکھی ہوگی لیکن ذرا عشقی پہلو ہوگا، عشقی رنگ ہوگا۔ اب جو کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے، اب یہ ہے میرا چیلنج پرماننٹ کے لیے، کس رخ سے حضور ہمارے جیسے؟ آپ دیکھیں آپ کے پاس قرآن مجید ہو، اس کے اوپر سبز کلر کا غلاف ہو، ایک یہ کتاب ہے، آپ ایک کتاب اور منگوا لیں انگریزی کی، اس کے اوپر بھی سبز کلر کا غلاف چڑھا دیں، اس کا سائز بھی ایک، اس کا ویٹ بھی ایک جیسا، اس کی سلائی بھی ایک جیسی، کلر بھی ایک جیسا، ظاہر کو دیکھ کے آپ کہیں گے نہیں دونوں ایک جیسے ہیں، ظاہر میں دونوں ایک جیسے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایک غلاف کے اندر اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے غلاف کے اندر انگریزی کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو بھی مغالطہ لگا وہ ظاہر سے لگا۔ کعبے کے اوپر بھی غلاف ہے، کعبے کے اوپر بھی غلاف ہے، اور آپ کے مکان آپ اس کے اوپر بھی غلاف ڈال دیں اور غلاف ایک ہی کلر کا، باہر دیکھ کے آپ کہیں گے نہیں کہ ایک جیسے ہیں، بولے نا یار ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ ایک میں اللہ کا گھر ہے دوسرے میں آپ کا گھر ہے، وہ آقا کا ظاہر دیکھ کے مغالطے میں آ گئے۔ مثلیت کہتے ہیں ایک جیسا دکھنا، مثلیت یہ تھی، اب توجہ میری طرف عشقی دور شروع ہونے والا ہے، مثلیت یہ تھی کہ مصطفیٰ کے بھی مبارک ہاتھ تھے، یہ تھے اس لیے کہہ رہا ہوں فقط آپ کو بات کما حق کا سمجھانے کے لیے، کنوے کرنے کے لیے، ورنہ علماء بیٹھے ہیں حضور کے ہاتھ آج بھی تھے نہیں ہیں۔ ذرا میں عربی لغت چینج نہیں کرنا چاہتا، مثلیت یہ تھی کہ حضور کے بھی ہاتھ تھے اور تمہارے بھی ہاتھ ہے، تمہارے بھی ہاتھ ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں کی فضیلت یہ تھی، ارے بخاری مسلم حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پہ پانی ختم ہو گیا، ایک چھاگل میں تھوڑا سا پانی تھا، پیارے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ اس چھاگل میں ڈالا، فوضع یدہ فی الرکوہ، اس چھاگل میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا، فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون، رواہ بخاری۔ آقا علیہ السلام کا مبارک ہاتھ ارے اس مشکیزہ میں اس چھاگل کے اندر آیا، حضرت جابر کہتے ہیں 1500 سے زائد صحابہ نے پانی پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا۔ جی تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔